کو یہ کینال کراس کرنے میں 12 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن آج ان کا یہ گھنٹوں کا سفر سالوں تک لمبا ہونے والا تھا، اس بات کی بھنک ان کو ذرہ برابر بھی نہیں تھی۔ یہ وہ دور تھا جب ایجپٹ اور اسرائیل کے درمیان پہلے سے ہی کچھ ٹینشنز چل رہی تھیں اور دونوں پڑوسی ایک دوسرے کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اب میپ پہ دیکھا جائے تو یہ لائن اسرائیل اور ایجپٹ کا بارڈر ہے۔ اس بارڈر سے سوئز کینال بہت دور ہے، قریب 200 کلومیٹر دور۔ اس پورے حصے کو سائنائی پیننسولا بھی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ وہ بارڈر سے خاصے دور تھے، اسی وجہ سے نہ ہی ایجپٹ کو اور نہ ہی ان 15 شپس کو اسرائیل کے ساتھ بڑھتی ٹینشن کی پرواہ تھی۔ پر اس دن کچھ یوں ہوا کہ ٹینشن سے ابلنے والا لاوا پھٹ پڑا اور اچانک جنگ کی شروعات ہو گئی۔ اسرائیلی فورسز نے ایجپٹ پر سرپرائز اٹیک کر دیا۔ صرف 1 گھنٹے کے اندر اندر سوئز کینال کے گرد کئی راکٹس اور پلینز آ گرے۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ ایجپشن فورسز نے فوراً سوئز کینال کو دونوں طرف سے بند کر دیا۔ اگلے 6 دنوں تک کڑی جھڑپیں چلتی رہیں، لیکن اسرائیلی فورسز پورے سائنائی پیننسولا پر قبضہ جمانے میں کامیاب ہو گئی۔ اب اسرائیل اور ایجپٹ کا نیا بارڈر بن چکا تھا اور سوئز کینال ہی تھا جو ان دونوں کنٹریز کو ایک دوسرے سے الگ کیے ہوئے تھا۔ یہ ایجپٹ کے لیے ایک بہت بری ہار تھی۔ اسرائیلی فورسز کینال کو کراس کر کے مزید آگے نہ بڑھیں، اس لیے ایجپٹ نے سوئز کینال کی دونوں سائڈ پہ کشتیاں کھڑی کر دی، اپنے بریجز خود ہی تباہ کر دیے اور پورے کینال میں جگہ جگہ مائنز انسٹال کر دی۔ ایسا کرنے کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ اس کینال کو اسرائیل کے ساتھ ساتھ کوئی بھی استعمال نہ کر پائے۔ اس دوران 15 کارگو شپس گریٹ بٹر لیک میں ہی پھنسی کی پھنسی رہ گئی۔ ان کے ویسٹ میں ایجپشن آرمی تو ان کے ایسٹ میں اسرائیلی فورسز تھیں۔ یہ نہ ہی واپس میڈیٹرینین میں جا سکتی تھیں اور نہ ہی ریڈ سی میں۔ ان شارٹ ان شپس کے پاس اسی لوکیشن پہ کھڑے رہ کر ویٹ کرنے کے سوا اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا۔ ان کے علاوہ کئی 100 اور شپس بھی تھیں جن کو میڈیٹرینین اور ریڈ سی میں ہی روک دیا گیا تھا۔ سب اسی امید میں کھڑے تھے کہ شاید معاملہ سلجھ جائے، لیکن معاملہ مزید گمبھیر ہوتا جا رہا تھا۔ دن گزرتے گئے، ہفتے اور پھر مہینے، لیکن ایجپٹ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی ختم نہ ہو سکی۔ اس سب کا نقصان پوری دنیا کو ہو رہا تھا۔ شپمنٹس ڈیلے ہو گئیں اور فریٹ چارجز کئی گنا بڑھا دیے گئے۔ جو شپس پہلے سوئز کو استعمال کر کے یورپ سے مڈل ایسٹ اور ایشیا جایا کرتی تھیں، ان کو اب دوبارہ سے افریقن کانٹیننٹ سے گھوم کر جانا پڑ رہا تھا۔ اس جنگ کی وجہ سے جہاں پوری دنیا کو نئے چیلنجز فیس کرنا پڑ رہے تھے، وہیں ٹریفک جیم میں پھنسی 15 شپس اور ان میں موجود کرو اپنی ہی مصیبت میں گرفتار تھے۔ ان میں برٹش، جرمن، سویڈش، پولش، فرینچ، بلغیرین، چیکوسلوواکین اور امریکن شپس بھی موجود تھی۔ کئی مہینوں کے بعد جب ان کو کلیئر ہو گیا کہ یہ مسئلہ اتنا جلدی ختم ہونے والا نہیں، تو شپنگ کمپنیز نے زیادہ تر کرو کو واپس بلوا لیا، جبکہ ایک شپ پہ صرف 10 لوگوں کو مینٹیننس کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ ہر دوسرے تیسرے مہینے یہ 10 لوگوں کا کرو بھی چینج کر کے نیا کرو بھیجا جاتا تھا، صرف اس امید میں کہ شاید ایک دن وہ اپنی پھنسی ہوئی شپس یہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اتنے عرصے تک ایک ساتھ رہتے رہتے 15 شپس کے کرو میں دوستی بڑھتی گئی۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس ڈپریشن سے نکالنے کے لیے ایکٹیویٹیز کا انتظام بھی کیا۔ جرمن شپ پہ ایک چھوٹا چرچ کھولا گیا جہاں ہر سنڈے کو سارے کرسچنز جمع ہوتے تھے۔ بلغیرین شپ پہ ہر روز مووی نائٹ کا بندوبست کیا جاتا۔ سویڈش شپ پہ پول پارٹیز اور برٹش شپ پہ فٹ بال کھیلی جاتی تھی۔ حتیٰ کہ انہوں نے یہیں بٹر لیک کے بیچوں بیچ اولمپک گیمز بھی کروائی تھی، جس کو بٹر لیک اولمپکس 1968 کا نام دیا گیا تھا۔ ایک کے بعد ایک سال گزرتے جا رہے تھے، لیکن یہ شپس ایک ہی جگہ پر کھڑی رہی۔ آخرکار ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے اوپر مٹی کی لیئر جم چکی تھی۔ کیونکہ یہ نیوٹرل شپس تھیں اور ان کا اس لڑائی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اسی وجہ سے ان کو کھانا پینا پہنچانے کے لیے نہ ہی اسرائیل کو اعتراض تھا اور نہ ہی ایجپٹ کو۔ 6 سالوں کے بعد 1973 میں یہ جنگ ایک بار پھر سے شدت اختیار کر گئی، لیکن اس بار حملے کی شروعات ایجپٹ کی طرف سے ہوئی۔ ایجپٹ اپنی پوری طاقت کے ساتھ سائنائی پیننسولا میں گھسا اور اسرائیلی فورسز کو کافی اندر دھکیل دیا۔ دونوں طرف سے بھرپور حملے کیے گئے، لیکن اس بار ایک اسرائیلی راکٹ نہ چاہتے ہوئے بھی پھنسی ہوئی امریکن شپ پہ آ لگا اور وہ تباہ ہو کر ڈوب گئی۔ ہفتہ چلنے والی یہ لڑائی دونوں طرف ہزاروں کیجولٹیز کا باعث۔ آخرکار 24 اکتوبر 1973 کو دونوں کے درمیان سیز فائر ایگریمنٹ ہوا اور دونوں کنٹریز نے اپنے اپنے ٹروپس واپس بلوانا شروع کر دیے۔ 6 سالوں تک چلنے والی جنگ تو اب ختم ہو چکی تھی، لیکن ٹریفک جیم میں پھنسی شپس کے لیے جیسے ابھی تک جنگ چل رہی ہو۔
ان 6 سالوں میں سوئز کنال کے اندر بوٹس، شپس، پلینز اور راکٹس کا ملبہ بکھر چکا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں ایجپٹ نے مائنز بھی انسٹال کر رکھی تھی، اسی وجہ سے شپس کا یہاں سے نکلنا ابھی بھی ممکن نہیں تھا۔ سوئز کنال کو اچھی طرح صاف کرنے میں ایجپٹ کو اگلے 2 سال لگ گئے۔ 5 جون 1975 وہ دن تھا جب سوئز کنال کو 8 سالوں کے بعد کھولا گیا۔ اتنے لمبے عرصے تک ساتھ رہنے کے بعد 14 شپس کا اب سوئز کنال چھوڑنے کا وقت آخر کار آ چکا تھا۔ یہ جب واپس اپنی کنٹریز میں پہنچی تو ان کا خوب دھوم دھام سے استقبال کیا گیا۔ پورے 8 سالوں تک بند رہنے کے بعد سوئز کنال میں ٹریفک دوبارہ سے بحال ہونے لگی۔ اتنی بڑی ٹریفک جیم ہسٹری میں نہ ہی پہلے کبھی ہوئی تھی اور نہ ہی اس کے بعد آج تک ہوئی ہے۔ دوسری طرف ایجپٹ اور اسرائیل کے ریلیشنز بہتر ہوتے گئے۔